حامدا و مسلیا و مسلمہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ بندے رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پورے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے اور پورے رمضان تراویح کی نماز ادا کرنے کا بدلہ عید کی رات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ عید کی رات بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مغفرت طلب کریں اور یہ دعا کریں کہ پاک پروردگار عالم رمضان المبارک کے روزوں میں اور تراویح میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے اور انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ عید کی رات کو جاگ کر گزارنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، گو کہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن کئی ایک ہونے کی وجہ سے اس حد تک پہنچتی ہیں کہ انہیں بیان کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے کہ اس دن جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو عیدین کی رات عبادت میں جاگ کر گزارتا ہے۔ علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ دل کے مردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر طرف گھبراہٹ چھا رہی ہوگی، خوف کا عالم ہوگا، اس وقت اس شخص کے اوپر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ یا یہ مطلب ہے جیسا کہ اعلاء السنن کے حاشیے میں ہے کہ اس شخص کو جو عیدین کی رات جاگ کر گزارتا ہے عذاب نہیں ہوتا۔ الغرض عیدین کی رات کو بھی ہمیں جاگ کر گزارنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے جو ثواب اکٹھا کیا ہے، ہم عید کی رات میں جائز حدود کو پار کرتے ہوئے ناجائز میں چلے جائیں اور پورا کیا دھرا سب برباد ہو جائے اور انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں چاند عید کا نظر آیا، بازاروں میں بھیڑ مچ جاتی ہے، دکانوں پہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں، نوجوان گاڑیوں پہ بیٹھ کے سیر و تفریح کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں مگر عبادت میں نہیں گزارتے، سیر و تفریح میں گزارتے ہیں۔ بہت سے نوجوان محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے روزے اور تراویح کا جو اجر ملنے والا ہے، اس پر جو انعام ملنے والا ہے، وہ نہ ملے اور ہم بہت بڑے خیر سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ عید کی رات کو بھی قیمتی سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ گھر میں بھی تاکید کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ عید کی رات بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے بلکہ انعام ملنے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں جب انعام ملنے والا اس وقت ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہو، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور ہمیں انعام سے محروم ہو جائیں۔ ایک ضروری بات پر تنبیہ بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کا کاروبار بند ہوتا ہے، جیسے عید کا موقع ہے یا بقرعید کا موقع ہے، تو ایسے موقع سے خوشیوں میں اپنے بچوں کو ہم عیدی بھی دیتے ہیں، تہواری کے نام سے پیسہ بھی دیتے ہیں اور وہ ناجائز جگہوں میں جا کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کئی جگہوں پر خاص طور سے عید اور بقرعید کے مواقع پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں، نمائش لگتی ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ محمد آباد بائی پاس کے پاس بھی رمضان سے ہی نمائش کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور عید کی چھٹیوں میں وہ عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مئو میں ریلوے اسٹیشن کے پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے اور بھی بعض جگہوں پر سنا گیا ہے، اور ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مسلم خواتین بھی اس کا حصہ بنتی ہیں، اس کی زینت بنتی ہیں، اور بہت سے ناخوشگوار حالات بھی پیش آتے ہیں اور ایسی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں
کہ دل بہت دکھتا ہے۔ واقعی ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے مسلم نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ آیا لٹانے کے چکر میں پڑ گئے، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ وہ کہاں جا رہا ہے، حرام چیزوں میں یا حلال چیزوں میں۔ مسلمان بہت سے ایسے ہیں جو بالکل کم عقل ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، پیسہ آیا بس لٹاؤ، شادی میں لٹا دو، تہوار آیا اس میں لٹا دو، ناک اونچی کرنے کے لیے لٹا دو، ایسی ایسی جگہوں پہ اپنا لاکھوں لاکھ روپیہ صرف لوگ کر رہے ہیں، جس کے اوپر کچھ ملنے والا نہیں سوائے ندامت اور افسوس کے۔ تو ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کو اس ہندوستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دو چیزوں پہ زیادہ محنت کی جائے۔ نمبر ایک کہ ہم اپنی دولت کو جہاں تک ہو سکے بچائیں بچائیں بچائیں۔ نمبر دو، تعلیم میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کر لے تو بہت بڑے خسارے سے بچ سکتا ہے۔ نمبر ایک ایجوکیشن، تعلیم۔ نمبر دو، کم سے کم خرچ میں اپنا کام چلانا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری کہی گئی اس بات کو میرے لیے بھی اور میرے متعلقین کے لیے بھی اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے سب کے لیے نافع اور مفید بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔